السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی ISSB کی تیاری پوری لگن اور محنت کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ نہایت ہی دلچسپ اور اہمیت کی حامل ہے۔ اس موضوع پر ISSB کی تیاری کے لحاظ سے بہت کم بات ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، جو کہ ڈریسنگ کے حوالے سے ہے، یعنی کہ ہاؤ ٹو ڈریسڈ اپ ایٹ ISSB، خاص طور پر انٹرویوز اور GTO انڈور ٹاسک کے لیے۔ ISSB کی کال لیٹر میں آپ کو مطلوبہ ڈریس آئٹمز بتا دیے جاتے ہیں۔ آپ نے موسم کے مطابق ڈریس آئٹمز لے کر جانے ہوتے ہیں۔ آج ہم اس لسٹ پر بات نہیں کریں گے، بلکہ ISSB کے انٹرویوز اور ٹاسک، خاص طور پر GTO انڈور ٹاسک کے دوران ڈریسنگ پر بات کریں گے۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ISSB میں آپ کی ایکیڈیمک سے زیادہ پرسنالٹی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے۔ ISSB میں آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس اور کوالٹیز کو مختلف طریقوں سے جانچا جاتا ہے، یعنی کہ سائیکالوجسٹ، GTO اور ڈپٹی پریزیڈنٹ اپنے ڈومین اور ٹولز یعنی ٹیسٹ، ٹاسک اور انٹرویو کی مدد سے آپ کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ ڈیئر کینڈیڈیٹس، پرسنالٹی کے دو بنیادی اسپیکٹ ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ ظاہری پرسنالٹی یعنی کہ آپ کی اپیئرنس آپ کی پرسنالٹی کا پہلا اظہار ہے۔ اپیئرنس میں آپ کی ڈریسنگ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔ ڈریسنگ آپ کی فرسٹ امپریشن بناتی ہے، یہ آپ کی شخصیت کی نمائندگی کرتی ہے اور آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے۔ ڈیئر ویورز، ISSB میں یا کسی بھی جاب انٹرویو میں اگر آپ کی ڈریسنگ پروفیشنل ہے تو آپ کے لیے یہ ایک میجر پلس پوائنٹ بلکہ ڈیفائننگ فیکٹر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ صرف اچھی ڈریسنگ ہی سب کچھ ہے، بلکہ اچھی اور پروفیشنل ڈریسنگ آپ کو ریکمنڈیشن کے لیے کنسیڈر کرا سکتی ہے۔ تو پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ISSB کے ٹیسٹ، ٹاسک اور انٹرویو کے لیے کون سا لباس پہنیں اور کس طرح کی ڈریسنگ رکھیں۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے ہم بات کریں گے شرٹ، ٹراؤزر، کوٹ وغیرہ کی۔ تو جو کینڈیڈیٹ شرٹ، ٹراؤزر وغیرہ پہننا چاہتے ہیں وہ 2 پیس یا 3 پیس میں کوئی بھی منتخب کر سکتے ہیں، لیکن دونوں کے ساتھ ٹائی کا ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، آپ ISSB میں کسی شادی کے فنکشن یا سیر و تفریح یا پھر دوستوں کے پاس وقت گزارنے نہیں آئے ہیں، اس لیے آپ کی ڈریسنگ کیجول یا فینسی نہیں ہونی چاہیے۔ 2 پیس اور 3 پیس سوٹ میں آپ شائننگ کلرز، فینسی ڈیزائن کو بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ آپ کا سوٹ بلیک، بلو، گرے کے ڈارک یا لائٹ کلر شیڈز میں ہونا چاہیے۔ ان کے علاوہ دیگر رنگوں کو آپ اوائڈ کریں۔ یہ تمام کلر پلین ہونے چاہیے۔ چیکس والے سوٹ بالکل نہ پہنیں، اسی طرح شادی والے سوٹ بھی بالکل نہ لائیں۔ شرٹ سفید یعنی وائٹ کلر کی رکھیں۔ آف وائٹ یا دوسرے لائٹ کلرز جس طرح گرے، بلیک، بلو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح چیکس والی شرٹ کو بھی اوائڈ کریں، لیکن ان سب میں وائٹ از دی بیسٹ کلر۔ اسی طرح آپ کی ٹائی بلیک، بلو، ریڈ یا کسی بھی دوسرے کلر کی ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ ٹائی کا کلر ایک ہی ہو۔ چھوٹے پیٹرن یا چیکس والی ٹائی بھی ٹھیک ہے، لیکن بڑے پھولوں والی اور بڑے چیکس والی ٹائی ہرگز استعمال نہ کریں۔ اب جن کے پاس سوٹ نہیں ہیں وہ سوٹ کے ساتھ بتائی گئی کلرز میں سے کسی بھی کلر کا ٹراؤزر، وائٹ شرٹ اور ٹائی استعمال کر سکتے ہیں۔ سوٹ کے کوٹ کے بجائے آپ بلیزر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بلیزر آپ بلیک، بلو یا گرے کلر کے ہی استعمال کریں تو بہتر رہے گا۔ موسم کی مناسبت سے ہی آپ سوٹ، بلیزر اور شرٹ، ٹراؤزر کا انتخاب کریں۔ سوٹ، شرٹ، ٹراؤزر کو پہنے رکھنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ٹراؤزر کی لینتھ کا خاص خیال رکھیں۔ کوٹ کے سارے بٹن بند نہ رکھیں۔
آپ کا کوٹ یا بلیزر آپ کی شرٹ کے کفس کو نہ چھپائے، جس طرح کلپ میں دکھایا جا رہا ہے۔ کسی کمپنی کا ٹیگ اگر سوٹ پر ہے تو اسے ہٹا دیں۔ اسی طرح آپ جوتے ہمیشہ لیس والے ہی استعمال کریں۔ جوگرز، سنیکرز، لوفرز یا دوسرے شوز بالکل بھی سوٹ پینٹ شرٹ کے ساتھ نہ پہنیں۔ آپ کے جوتے اور بیلٹ کا ایک ہی کلر ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر جوتے بلیک ہیں تو آپ کی بیلٹ بھی بلیک ہونی چاہیے۔ اسی طرح براؤن جوتوں کے ساتھ براؤن بیلٹ ہونی چاہیے۔ جوتے اور بیلٹ سادہ اور خوبصورت ہونے چاہیے۔ آکسفورڈ سٹائل جوتے سب سے بہترین ہیں۔ اسی طرح آپ کی ٹائی کی لمبائی بھی بالکل آپ کے بیلٹ کے بکل تک ہونی چاہیے، نہ اس سے اوپر اور نہ ہی بیلٹ کے نیچے تک، جس طرح آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ٹائی کو کیسے باندھتے ہیں یہ ہمارے یہاں کا ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم آپ کے لیے درست ٹائی باندھنے کا بہترین طریقہ لے کر آئے ہیں۔ آپ اس ٹیوٹوریل کلپ کو غور سے دیکھیے اور اپنے اون ٹائم میں اس کی پریکٹس کیجیے۔ آپ ٹائی باندھنے میں ماہر بن جائیں گے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اب آتے ہیں شلوار قمیص کی طرف۔ تو جو کینڈیڈیٹ شلوار قمیص پہننا چاہتے ہیں وہ شلوار قمیص کے ساتھ ویسٹ کوٹ یا بلیزر ضرور پہنیں۔
وائٹ، بلیک، براؤن، گرے یا کسی بھی ڈیسنٹ کلر کی شلوار قمیض آپ پہن سکتے ہیں۔ اسی کلر کا ویسٹ کوٹ یا پھر کالی ویسٹ کوٹ اس پر لازماً پہنیں۔ دوسرے سوبر کلرز کے ویسٹ کوٹ بھی پہن سکتے ہیں۔ بلیزر میں آپ بلیک، بلو یا گرے ہی پہنیں۔ واضح رہے کہ شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ آپ موسم کی مناسبت کے ساتھ ہی پہنیں۔ خالی شلوار قمیض کو اوائڈ کریں۔ شلوار قمیض کے ساتھ آکسفورڈ سٹائل شوز پہنیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ پشاوری جوتے، چپل نہیں بھی ٹھیک رہیں گے۔ شوز کے ساتھ ساکس لازماً پہنیں۔ ملٹی کلر یا بہت زیادہ پیٹرن والے ساکس نہ پہنیں۔ سادہ اور پلین کلر کے ساکس ہی استعمال کریں، لیکن خدا کے لیے وائٹ ساکس بالکل بھی نہ پہنیں، یہ اکثر کینڈیڈیٹ غلطی کرتے ہیں۔ اسی طرح ریڈ، اورنج، یلو اور دیگر شوخ کلر کے ساکس بھی استعمال نہ کریں۔ آپ کے ساکس کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے کہ جب آپ کرسی پر بیٹھیں اور ٹانگ پر ٹانگ رکھیں یعنی کراس لیگ بیٹھیں تو آپ کے پاؤں کی سکن نظر نہیں آنی چاہیے۔ ہاف کٹ، اینکل کٹ ساکس بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ ایک اور ضروری چیز ہے آپ کی ہیئر کٹ۔ ICSB سینٹر جانے سے پہلے آپ کی فریش ہیئر کٹ ہونی چاہیے۔ بکھرے ہوئے، لمبے اور شیبی قسم کے سر یا داڑھی کے بال آپ کی پرسنالٹی کا نیگیٹو امیج شو کرتی ہے، اس لیے آپ کا ہیئر کٹ بہترین ہونا چاہیے۔ اگر آپ شیو کرتے ہیں تو شیو روز لازماً کرنی چاہیے۔ شیو نہ کرنے کا مطلب سستی، غیر ذمہ داری اور آپ کا کیجول ایٹیٹیوڈ ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی داڑھی مونچھ ہے تو اس کی اچھی ٹریمنگ ہونی چاہیے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پرسنالٹی اور ڈریسنگ کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق اس لیے ہے کہ ڈریسنگ ہماری شخصیت کی نمائندگی کرتی ہے۔ پہلی نظر یعنی فرسٹ امپریشن میں پرسنالٹی کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور ڈریسنگ اس پہلی نظر میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ کی ڈریسنگ مناسب اور اٹریکٹیو ہے تو یہ آپ کی شخصیت یعنی پرسنالٹی کا پازیٹیو امیج پیش کرتی ہے، اور ICSB میں یہ امیج آپ کے لیے فائدہ مند اور ضروری ہے۔ تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو اپنی پرسنالٹی مزید بہتر کرنے میں مدد ملے گی، اور یقیناً آپ اپنی بہتر ڈریسنگ کے ذریعے ICSB کی ریکمنڈیشن حاصل کرنے کے لیے زیادہ اہل بن سکیں گے۔ تو ڈیئر ویورز، اس ٹاپک کے بارے میں یا کسی بھی دوسرے ٹاپک کے بارے میں اگر آپ کے کوئی ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کا ٹائملی جواب اور رپلائی دیں گے۔ اس کے علاوہ ICSB کی تیاری کے سلسلے میں مزید اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ ICSB کی بہترین تیاری کر سکیں۔ تو اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ بیسٹ آف لک اینڈ ہیپی لرننگ۔